یہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجیے. اور یہی ہے وہ اس قرآن کا معجزہ. کلام خالق کا ہے، توجہ، الفاظ خالق کے ہیں، کہلوایا رسول سے جا رہا ہے، زبان رسول کی استعمال ہو رہی ہے، لہجہ رسول کا استعمال ہو رہا ہے. توجہ، یعنی لفظیں تو خالق کی ہے لیکن لہجہ رسول کا ہے، اور ہم سب اسی چیز کو قرآن کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اس سے زیادہ آسان بھی نہیں کر سکتا. اور میرا یہ وداعی مجمع بالکل ساتھ ساتھ چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کہ کہہ رہے ہیں میں نے جو آپ کی خدمت میں کل کا ترجمہ کیا، اس سے بہتر ترجمہ نہیں ہو سکتا. الفاظ خالق کے ہیں، لہجہ رسول کا ہے، اور اسی کو قرآن کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان کہا اللہ. انہوں نے وہی قرآن ہے. واہ 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 واہ. انہوں نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، ہم نے مانا یہ قرآن ہے. یعنی ایک موقع ایسا بھی ہے، جتنی آیتیں ہیں آپ سے مخاطب ہو کے اللہ نے کلام کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا سے جو شروع ہوتی ہے، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو. اب مسلسل اگر آیات پڑھوں تو تھوڑا سا وقت اس پہ بھی جائے گا. براہ راست آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، جہاں کہیں بھی کہا جاتا ہے اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، جہاں آپ کو متوجہ کیا جاتا ہے تو فقط آپ کو متوجہ نہیں کیا جاتا، بلکہ کہا جاتا ہے اے علی والو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یہ تو موقع ایسا ہے کہ جس کو آپ برابر محسوس کرتے ہیں کہ جب بھی آیات میں ہماری طرف مخاطب ہو کے اللہ کہتا ہے ایمان لانے والو، روزہ تم پر فرض کر دیا گیا، اے ایمان والو تم پر حج فرض کر دیا گیا، اے ایمان والو. تو اس سے مخاطب کوئی دوسرا نہیں ہے، فقط اور فقط علی والے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ اس کے ہیں، لہجہ رسول کا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کبھی کبھی ایسا بھی موقع آیا کہ الفاظ اس کے، اس نے لہجہ رسول کا اختیار کیا. ایک موقع ایسا آیا، کہ خطاب اس کو اپنے رسول سے کرنا تھا، لیکن اب لہجہ کس کا ہو؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. یہاں تو آپ سے مخاطب رسول کا لیا. واہ 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 واہ. جتنی بھی آیات ہے اس میں لہجہ رسول کا. لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ خالق کو کلام کرنا تھا رسول سے، اب لہجہ کس کا ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. جستجو ہوئی بزرگوں کو، ادھر آئے معراج سے پلٹ کے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ سے اللہ نے کس لہجے میں کلام کیا؟ اسی لہجے میں کلام کیا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اسی لہجے میں کلام کیا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اچھا، ایک چیز اور ہے، اللہ نے دو چیزیں ایسی ہمیں ودیت کی ہیں کہ دونوں کا مزاج یہ ہے کہ آئی تو ادھر ہی سے ہے، لیکن دونوں کا کام الگ الگ ہے. آنے کے لیے کتاب بھی ادھر سے ہی آئی ہے، اور آنے کے لیے آیت میں جیسا ذکر ہوا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب بھی ادھر سے آئی، نور بھی ادھر سے آیا. تو یا تو کتاب بھیج دیتا یا نور بھیج دیتا، دونوں کی کیا ضرورت تھی؟ یا تو کتاب ہی بھیجتا یا نور بھیج دیتا. کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ایسا سرا چاہیے تھا جو ادھر سے بھی ملے اور ادھر سے بھی ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ بھیجنا ادھر تھا، کوئی ایسا سرا چاہیے تھا کہ جو ادھر سے بھی ہو اور ادھر سے بھی. اور یہ میرا مجمع جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس مثال میں سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. یہاں تو کمی دکھائی دیتی ہے، مگر پھر بھی دکھائی تو دیتی ہے وہ سیڑھی نا. یہاں المونیم کی ہے، اپنے یہاں وہ ڈنڈے والی سیڑھیاں ہو. خیر تو سیڑھی یہاں بھی نا، سیڑھی کا کیا کام ہوتا ہے؟ ایک سرا زمین پہ لگتا ہے، دوسرا اس جگہ پہ لگتا ہے جہاں آپ کو جانا ہو. وہ جو ڈنڈے والی سیڑھیاں چلتی ہے اپنے یہاں نا، اس میں کبھی کبھی کچھ ڈنڈے جو ہے بیچ سے غائب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ.
مگر یہ کہتے ہیں آپ کو مکمل نہیں ہے، سیڑھی تو ہے بھیا مکمل نہیں، لیکن پھر بھی کام چلا لیں گے، کیونکہ ہم سب جگاڑو لوگ ہیں، کام چلا لیں گے سبحان اللہ کسی بھی طریقے سے. لیکن اس کا کام ہی یہ ہے کہ ایک سرا جو ہے اس کا دونوں پائے جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈنڈے ہو نہ ہو لیکن پایا زمین سے لگنا چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ اوپر اس جگہ لگنا چاہیے جہاں آپ کو جانا ہے، ورنہ تو پھر فائدہ کیا اس سیڑھی کا. بالکل بے نہیں ایسے ہی ہے کہ اللہ نے کتاب بھی ادھر سے بھیجی اور نور بھی بھیجا. نور اس لیے بھیجا کہ ایک سرا زمین سے ملے تاکہ زمین والے یہ محسوس کریں کہ اس کا سرا ہے یہاں، اور ادھر اس وجہ سے ملایا تاکہ وہاں سے لائی جانے والی چیز کسی اور کے حوالے نہ ہو بلکہ اسی کے حوالے ہو جو ادھر والا ہو. بیٹھا ہوا ہے بالکل براہ راست جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اب باقی آپ نتیجے نکالتے رہیے گا. میں نے کیا کہا؟ ایک سرا زمین سے لگایا دوسرا آسمان سے لگایا، ایک سرا زمین میں دوسرا آسمان میں. وجہ یہ ہے کہ ادھر سے لا سکے ادھر والوں کی لے جا سکے. جس نے زمین کو ہی دیکھا اس نے اپنا جیسا سمجھا، زمین تک دیکھا اس نے اپنا جیسا سمجھا، اور کچھ کو ایسا مغالتا ہوا کہ ادھر والے ہیں تو اس جیسا وہ بھی گئے. اور یہی سے مولا نے کہا دو گروہ ہیں جو میرے سلسلے سے ہلاک ہو جائیں گے. اب اللہ نے کہا نا ان کو تو میں نے بنایا ہی اسی لیے ہے کہ اپنی پوری کتاب ان کے حوالے کرنی تھی، تو لے یہاں سے اور دے. اچھا اس لینے اور دینے کے اس میں جتنا بھی عرصہ گزرا اس میں مشکلات آئی کہ نہیں آئی، مصائب آئے کہ نہیں آئے، پریشانی آئی کہ نہیں آئی. ان سب پریشانیوں کے باوجود اب آپ تک وہ سارا پیغام پہنچا چکے ہو تو کبھی تو دل کرتا ہے نا کتنی مصیبتیں اٹھائی ہمارے لیے، اتنی مشکلات اٹھائے ہمارے لیے، اس کا اجر ہم دینے کے لیے کچھ تو اجر ہوتا ہے. اس کا آواز آئی کہو ان سے، اگر یہ دل میں خیال لا رہے ہیں نا اجر دینے کا تو ان سے کہو کوئی اجر نہیں چاہیے. کیا اجر چاہیے؟ ہمارے اقربا سے محبت کرنا. یہ محبت تو میں نے اس وجہ سے ترجمہ کر دیا تاکہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں، ورنہ بڑا ہلکا لفظ ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ اس محبت کا ترجمہ نہیں ہوتا جو آیت میں مطالبہ کیا گیا ہے، لیکن آپ کو افہام و تفہیم کی منزل میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ محبت آپ سے مانگی گئی. اچھا مانگی وہ شے ہے کہ کوئی انکار نہ کر سکے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. آج حج کی بات آتی ہے کتنے مومنین ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو مستطیع نہیں ہوئے. خمس کی بات آتی ہے کہتے ہیں صاحب ہمارے اوپر تو واجب ہے. ہر ایک قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اگر بچہ ہی کیا ہے ہمارے پاس. اچھا بھیا زکات کی بات آتی ہے ہمارے پاس تو نصاب ہی نہیں ہے، اس کا ہمارے اوپر لاگو ہی نہیں ہوتا. سب مان لیتے ہیں. جیسی حج کی بات آتی ہے کہتے مستطیع نہیں ہوئے. خمس کی بات آتی ہے ارے ہمیں کہاں بچہ ہے. زکات کی بات آتی ہے ہمارے اوپر اس نے کہا نصاب ہے ہمارے پاس کہ ہمارے اوپر زکات واجب ہو جائے گی. اللہ نے کہا نہ زکات مانگ رہا ہوں اجر رسالت میں، نہ خمس مانگ رہا ہوں، نہ حج کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جاؤ کہہ دو گے نا ہمارے پاس ہے ہی نہیں پیسہ. مانگی وہ شے ہے جو سب کے پاس موجود ہے. اچھا موجود ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے پاس زیادہ ہے کسی کے پاس کم ہے. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس محبت زیادہ ہے ان کے پاس کم ہے؟ ان کے پاس وہ کئی کلو پڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس تو مطلب وہ پاؤ کے حساب سے. ان کے پاس تو بھیا زیادہ ہے تو اپنے بچوں سے محبت کریں، ہمارے پاس کہاں اتنی محبت ہے. وہ چیز باقی جو سب کے پاس برابر سے ہے. کہنا اگر اجر رسالت نہ دیا تو ایسے ہی ہو گیا کہ مسجد بڑی خوبصورت بنی. میں اس جگہ مثال اکثر دیا کرتا ہوں. کویت الحمدللہ اللہ سلامت رکھے، کویت کے اندر ماشاءاللہ سے حسینیہ بھی خوبصورت بنے ہوئے ہیں، مساجد بھی خوبصورت بنی ہوئی ہیں. لیکن ایک مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھ کے باہر نکل کے آئے اور ٹھہرے اور کہنے لگے کہ بھئی کیا خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، اور دل چاہتا ہے کہ انہیں تو موقع ملے تو ہر نماز اسی مسجد میں ادا. جیسے کہ بہت ساری مسجدیں ہیں ماشاءاللہ سے آپ کا دل کرتا ہوا کہ اور موقع ملے آنے
لیکن اتنے میں کوئی آگے کہے آپ سے کہ صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد کتنی خوبصورت بنی، کتنی خوبصورت، سب کچھ ٹھیک ہے، اور آپ کا دل بھی چاہ رہا ہوگا نماز پڑھنے کا، لیکن آپ کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے. ارے بھائی سیستانی صاحب تو وہاں بیٹھے ہوئے، یہ کون آ گئے؟ آپ کی نماز قبول نہیں ہے. بھیا کیوں قبول نہیں ہے؟ میں نے تو بڑے آج خود و خشوع کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ اور جگہوں پہ تیزی سے پڑھتا ہوں، یہاں تو بڑے آرام سے پڑھی. کہاں آپ نے پڑھی ہوگی آرام سے، لیکن آپ کو معلوم ہے یہ جو بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے آپ کے نا، اس کے 3 دن کی مزدوری جو رہے گی. اب ہمیں کچھ ضرورت نہیں کہ ہم سیستانی صاحب سے فتویٰ منگائیں گے. آپ کوئی ضرورت ہے؟ ہر آدمی اتنی سمپل سی بات سمجھتا ہے کہ اگر واقعی مزدوری نہیں دی تو یہ تو پھر وہ بات ہو گئی کہ بھیا شیروانی پہلے گھوم رہے ہیں، ٹیلر صاحب ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، بٹر روز درست کر رہے ہیں. اب باقی مثالیں آپ اپنی جگہ پہ لگائیے، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے کہاں پہ آپ کہاں کیا فٹ کر رہے ہیں. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ آپ جانیں. جہاں جہاں ایسا ہوگا یہی بات ہے سیدھی سی، کیونکہ اسلام کے قوانین اٹل ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ ہمارے لیے کچھ اور ہو، دوسرے کے لیے کچھ اور ہو. جو ہے وہ سب کے لیے. مسجد بنا رہے ہیں، بہت اچھا کام کیا ہے، لیکن مزدوری رہ جائے. شیروانی پہن کے ہم گھوم رہے ہیں، بڑی خوبصورت ہے، ٹیلر صاحب ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں، بہت اچھا. معلوم ہوا کہ اگر ایک پائی بھی کسی کی مزدوری رہ جا رہی ہے تو کچھ بھی کیے جائیے، دین ہاتھ میں نہیں ہے. اتنی سی بات، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی برہان کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمپل سی بات ہر آدمی سمجھتا ہے. ارے جو بات بچہ بچہ سمجھتا ہے، اسلام کے بڈھے بڈھے سمجھ پا رہے ہیں. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. سب سمجھ میں آ جائے گا، مگر جب اجر رسالت کی بات آئے گی وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر سمجھ میں بھی آئے گی بہت بڑے باریک طریقے سے کہتے ہوئے نکل جائیں گے، ارے مانتے تو ہم بھی ہیں، ہم بھی، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم نہیں مانتے. ماننا اور ہے، اجر رسالت ادا کرنا اور ہے. ہستیاں ہی ایسی ہیں کہ مانے بغیر جائے گا کہاں، کدھر جائیں گے آپ؟ تو یہ تو پیغام ہے قرآن مجید کا کہ ٹھیک ہے کہ کوئی بھی اپنے کو مسلمان کہے گا، لیکن سب سے پہلی شرط یہ ہے اجر رسالت تو ادا کرے. اجر رسالت کے نام پر میں نے کہا نا کہ وہی باتیں کیجیے کسی بھی مسلمان سے. ماننے کو تو ہم بھی مانتے ہیں، آپ مانتے ایسے ہیں، ایسے مانتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اسی کے خلاف بولتے ہیں. دسترخوان ابو طالب کا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. ماننے کو ایسے مانتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، وہ کچھ چیزیں ہیں جو مطلب ایسی ہیں کہ وہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہیں، اب اس کو تو ہم لوگ مطلب وہ نہیں کر سکتے. اور ارے بھیا تاریخ میں لکھی ہوئی ہے تو کیا مطلب ہے کہ تاریخ کو تاریخ کے آئینے میں دیکھنا آج کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ جو کچھ بھی لکھ دیا جائے، یعنی رسول کے آباء و اجداد کے سلسلے سے جو لکھا گیا اس پر آنکھ بند کر کے آپ ماننے کو تیار ہیں، لیکن فضائل اہل بیت کو ماننے کے لیے تیار. جناب ابو طالب، یہیں سے میں شروع کر رہا ہوں آج سے تھوڑا سا، مطلب بس ایک میرے خیال سے ٹائم بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے بس ہلکا ہلکا خاکہ صرف تاریخ کے آئینے سے آپ کو دکھانا ہے کہ واقعی تاریخ میں گڑبڑ کیا ہوئی ہے. اور آج جب ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پر غور کیا جانا چاہیے تو لوگ بھڑکتے کیوں؟ ایک جملہ سنا ہوگا اور مستعمل ہے، اور ظاہر ہے کہ ہمارے شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اکثر یہ ہوتا ہے. اور یہ اردو کے محاورے ہیں، گڑے مردے مت اکھاڑو. یہی کہتے ہیں کیا ہے، گڑے مردے مت اکھاڑو. گڑے مردے
اکھاڑنے کے لیے وہی ڈرتا ہے جس کا قتل میں کوئی ہاتھ ہو. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیوں ڈر رہے ہیں, کیوں گھبرا رہے ہیں؟ نہیں, جو کچھ تاریخ میں اس کو بند کر دیجیے, اب اس کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں, کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کو کھولا جا رہا ہے تو آپ کی پریشانی پریشان ہو رہی. کچھ تو ہے, اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی وجہ سے پردہ داری ہو رہی ہے. نہیں, ایسا نہ کریں. وہ تاریخ میں تو بہت وہ ہے, وہ کچھ کسی نے کچھ لکھ دیا ہوگا, کسی نے کچھ, میں نے کہا کچھ لکھا ہو نہ لکھا ہو, ایک چیز تو آپ نے مشہور کری تھی نا, جناب ابو طالب نے ٹھیک ہے رسول کو پالا, رسول کی خدمت کی, رسول کو پروان چڑھایا, سینہ سپر رہے, ان کی قربانیاں اپنی, لیکن بس ایک چیز نہیں کی انہوں نے. باقی آپ سمجھ رہے ہیں, بڑا مشہور ہے نا, بس ایک چیز نہیں کی انہوں نے, اور داڑھی ہلا ہلا کے ایسے میں کہیں ایک چیز نہیں کی انہوں نے. بس بہت قربانیاں ہیں ان کی, اور ظاہر ہے کہ ان کی قربانیوں کو کون بھلا سکتا ہے. بڑا یہ چیز آخر تک کہتے رہے, آخر میں کہیں بیٹھے کہ ہمارے کان میں کہہ دیجیے, جیسے لگتا ہے دوسرا کان ان کا لگا ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع نہیں ہے, میرا کہنے کا یہ موضوع نہیں ہے جو اس وقت تاریخ کے گوشے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں. بس صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ اہل بیت کے سلسلے سے اور رسول کے گھرانے کے سلسلے سے لوگوں نے کیا رویہ اختیار کیا. دوسری ہستی جناب خدیجہ کی, مرہون منت اسلام, جن شخصیات کا ان میں سب سے پہلا نام جناب ابو طالب, اور دوسری شخصیت جناب خدیجہ کی. جناب خدیجہ کے سلسلے میں آخری بات کہہ رہا ہوں, جناب خدیجہ کے سلسلے میرے نوجوان سنیں اس بات کو غور سے. کبھی اگر ایسا مسئلہ ہے, آج کل نیٹ پہ بھی تو آپ جاتے ہیں, لوگوں بحثیں کرتے ہیں, بحث کرنے سے پہلے پوری تیاری سے بحث کیا کیجیے. میری گزارش ہے آپ سے, کسی سے بھی مذہبی بحث کرنے سے پہلے اول تو جب آپ دیکھیں کہ پوری تیاری ہے آپ کی تبھی بحث کریں, ورنہ وہ سامنے والا تو ماننے کو تیار نہیں ہوتا جلدی سے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دلیل دی, میں نے یہ دلیل دی, یہ دلیل دی, یہ دلیل دی. نہیں, پھر وہ مباہلہ والا وہ استعمال کیجیے, لعنت کیجیے والا کوئی. ہاں, جو یہ کہے جا رہے ہیں وہ کہے جا رہے ہیں, وہ نہیں مانتے, وہ نہیں مانتے, وہ تو ماننے والے نہیں. آپ جو بھی کہیں گے الٹا ہی کہیں گے. جناب خدیجہ کے سلسلے سے ایک بات اتنی مشہور کر دی گئی, اتنی, میرے نوجوان سنے آخری بات کہہ رہا ہوں, اتنی مشہور کر دی گئی کہ غیر تو غیر اپنوں نے بھی اس تاریخ کو ماننا شروع کر دیا. مثلا 40 سال کی تھی, سن رہے نا, 40 سال کی تھی. یہ ایک ایسا وہ ہے کہ اس پر اتنا زور دیا گیا, میں نے کہا اتنا زور دیا گیا, اتنا زور دیا گیا کہ دوسرے تو دوسرے اپنے لوگوں نے بھی یہی کہ جناب خدیجہ کی اس وقت 40 سال کی تھی, حضور کی عمر مبارک جو تھے وہ 25 سال تھی. جبکہ ایسا نہیں تھا, ایسا نہیں تھا. اس کے پیچھے میں دلیل جو دے رہا ہوں, آخری بات کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے جو دلیل ہے میرے پاس بہت محکم دلیل ہے, اپنی کتاب سے نہیں. طبقات ابن سعد, غیروں کی کتاب, اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے, غور سے سنیے گا. کیا لکھا انہوں نے کہ حضور اس دنیا میں تشریف لائے اس سال جس سال ابرہہ نے خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی تھی, سبحان اللہ, اور اسی لیے اس سال کو عام الفیل کہا گیا. اسی سال حضور آئے, اور جب یہ چڑھائی ہوئی تھی کعبے پر, اس کے تیسرے سال جناب خدیجہ اس دنیا میں تشریف لائی. کتنا ایج کا ڈیفرنس ہوا؟ 30 سال. میں نہیں کہہ رہا ہوں, طبقات ابن سعد میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں, میرا مجمع وہاں تک پہنچے گا جس کے لیے میں گھیر کے یہاں تک لے کے آیا ہوں. طبقات ابن سعد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور اس سال آئے اس دنیا میں جب ابرہہ نے لشکر لے کے کعبے کو ماذ اللہ ڈھانے کے لیے چڑھائی کی تھی, اسی لیے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے. اسی کے تیسرے سال جناب خدیجہ اس دنیا میں تشریف لائی. ایج کا ڈیفرنس کتنا ہوا؟ 3 سال کا. بلکہ بات کی نہیں, بلکہ پہلے کی روایت ہے کہ 3 سال پہلے حضور سے تشریف لائی, تو 3 ہی سال کا تو ڈیفرنس ہے. اور اتنا ڈیفرنس جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن اس پر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ 40 سال کی تھی؟ اب یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس پر زور دے کے
कुछ माइनस प्लस का चक्कर है क्या? मैं पहुंचाना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बाबा बाबा, जो पहुंच गए उन तक मेरी बात भी पहुंच गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माइनस प्लस का क्या चक्कर है, वाह, हमें वाह, समझ में वाह, नहीं वाह, आया। वाह, वाह। लेकिन इतना जोर इस बात पर क्यों कि जनाब खदीजा की एज ये थी, जबकि खुद आप लिख रहे हैं क्या मुल्फीज से 3 साल कम जो है, तो 3 साल का डिफरेंस कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन ये इस पे जोर देना बता रहा है कि किसी की एज को कम करना है, किसी को बढ़ाना है। सुभान अल्लाह, वाह, 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 सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस अब इससे ज्यादा तो मैं और खुलासे की गुंजाइश भी नहीं है, और खुलासा करूं इसका। अब आप देखिए, एक तरफ जो भी तादाद लिखी हो, 9 हो या 11 हो, इससे हमें मतलब ऐसे है कितनी थी, लोग जो थोड़े थोड़े अरसे के लिए भी ज़ौजियत की शरफ से मुशर्रफ हुई, उनके लिए तो किताबों की किताबें भर दी आपने। उनसे हदीस लेना हुआ तो हदीस की हदीस ही है जो, और जिसने 25 साल गुजारे उसके लिए एक सफा भी नहीं। हाय हाय हाय, मजलूमियत नहीं तो क्या है। और फिर उसके बाद के मानते तो हम भी हैं, तो भैया मानने को तो सभी मान रहे, दुनिया ही मान रही है, वो तो है ही ऐसे कि माने बगैर रहा ही नहीं जाएगा। मानते तो हम भी हैं। मानिए ऐसे जैसे कुरान बनवा रहा है, अगर मानना है तो ऐसे मानिए जैसे कुरान बनवाना चाहता है। इन्होंने तवज्जो चाह रहा हूं, अपने मनवाने के लिए आए भी नहीं थे, अपने को नहीं मनवाना था, मनवाना तो उस जात को था जिस जात को मनवाने के लिए आए थे। ये वलियों का घराना है, ये घराना वलियों का घराना है, जो कह दिया, अरे मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, जो कह दिया, जो जबान से निकल गया। पहले ही जुमला तो निकला था ना खुतबे में, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तो कुरान नहीं आया था। सुभान अल्लाह, कोई मुझे बताए कि अभी तो कुरान भी नहीं आया था, जिसने खुतबे में अल्हम्दु का इस्तेमाल करके कुरान को इब्तिदाए कुरान में जुमला रखवा के बतवा दिया कि भाई ये सबसे पहले तुम्हारी जबान पे यही जारी हो। सुभान अल्लाह, कुरान तो बहुत बाद में आएगा, कुरान तो बहुत बाद में नाजिल होगा। और उसके बाद अजीजो यही वो घराना है। मैंने कहा ना कि जो मनवाने के लिए अपनी जात को नहीं, उस खालिक को, उस मालिक को, उस जात को, एक दोपहर में अगर भरा घर लुट जाए, जात को मनवाने के लिए आए हैं, अपनी जात को नहीं। बस कल 1442 हिजरी का आखिरी सूरज उफुक पर कल गुरूब हो गया। 1443 हिजरी का पहला चांद फलक पर नमूदार हुआ, लेकिन अपने अंदर इतना दर्द समेटे हुए था कि अदादारों के घरों में सबे अदा भी। हुसैन के मातमदारों ने स्याह लिबास पहना, घर घर सदाए या हुसैन बुलंद। आज पहली मुहर्रम हो गई अजीजों, जाहिर है कि इन 10 दिनों में सिर्फ और सिर्फ मसाइब के लिए तो है ना, हम रोने के लिए तो आते हैं। ये अजीजों, मैंने कल भी शायद वहाँ या यहाँ कहीं कहा था, हमारे लिए तो वैसे भी कोई नया नहीं है, आप मोमिन कोई नए नहीं है, या अपनी खिताबत नहीं बनवानी कि हम कोई खतीब हैं। हम तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही सुनाने के लिए, तस्दीक के लिए आएंगे, ज़हरा का भरा घर, सैयदा का भरा घर ताराज हो गया। दुखियारी माँ आज भी आपके आंसू लेने के लिए, ने मोतमद करके भेजा हो, मेरा मोतमद तुम्हारे दरमियान जा रहा है, मेरा भाई तुम्हारे दरमियान जा रहा है।
कौन? मुस्लिम इब्ने अकील। हाँ अज़ादारो, ये वो गरीब मुसाफिर है। जाहिर है कि मुसाफिरत में, आलम मुसाफिरत में आप बैठे हैं ना, ये पहला मुसाफिर है वो, जिसने कूफे के अंदर जब माहौल ये देखा ना कि कोई नहीं, कल इस्तेमाल करने के लिए 30 और 40 हजार का मजमा था, सफों में 18,000 सफे, 18,000 लोग, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया कि मस्जिद में अब जो मुड़ के देखा तो कोई दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, अक्सर आपने अपने यहाँ शहरों में भी देखा होगा, किसी नए शहर में जब जाना होता है और बड़े एजाज के साथ किसी को लाया जाता है तो उसे रास्ते की गलियां नहीं पड़ती। नया शहर है, अगर एजाज के साथ, इहतिमाम के साथ उस शहर में पहुंचाया गया, गली काट जाती है। जिसका इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ हो वो कूफे की गलियों से वाकिफ हुआ, उसे पता होगा कि कौन सी गली किधर जा रही है। कहते जब जनाब मुस्लिम नमाज के बाद मुड़ के देखते हैं ना, कोई नजर नहीं आ रहा है, आलम गुर्बत में मस्जिद में बाहर निकल जाते हैं, रात भर कूफे की गलियों में टहल रहे हैं, किसी तरीके से कूफे से बाहर जाने का रास्ता नहीं जा रहा। कहते थक के एक दीवार के सहारे बैठ गए। क्या दर्द रहा होगा। बच्चे हैं, जुदा हो चुके हैं, आलम मुसाफिरत में, तन्हाई में, कभी कहते हैं मौला अब ना आइएगा, अब इधर का रुख न कीजिएगा। अदादारो तारीख कहती है कि इधर टेक लगा के बैठे ही थे कि एक मर्तबा घर का दरवाजा खुला, एक बीबी बाहर निकल के कहती है कि कौन? इस वक्त तो माहौल बहुत खराब है, पूरे शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है, आप क्यों मेरी दीवार के सहारे बैठ गए हैं? अपने घर चले जाएंगे। पर जैसे ही कहा कि अपने घर चले जाएंगे, एक मर्तबा उस मोमिना की जानिब देख के फरमाते हैं जिसका कोई घर न हो, ए मोमिना इतना बतला दे कि जिसका कोई घर न हो। कहते हैं कि जनाब मुस्लिम ने जब ये कहा ना, एक मर्तबा पलट के उस मोमिना ने पूछा कि ऐसे आदम में जब आपका कोई घर भी नहीं है तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में चले जाएंगे। कहा अल्लाह के घर से ही आ रहे हैं। इस वक्त कूफे की गलियां हमारे लिए तंग कर दी गई है। आप हैं कौन? सर झुका के कहा मुस्लिम इब्ने अकील। जैसे ही कहा मुस्लिम इब्ने अकील, दौड़ी हुई कदमों पे गिरी आता, अरे मुझे मैंने नहीं पहचाना कि मेरा आका मेरी दीवार के साथ इस तरीके मैंने कहा ना कि महदूद वक्त के लिए है, लेकिन मसाइल में कोई कमी ना होने पाए, मसाइल में कोई, और मुझे मालूम है कि आप रोने में कोई कमी नहीं करते। ये तो वो जो पहली मर्तबा मुझे न समझ सके, लेकिन आप किस तरीके से जनाब ज़हरा को पुरसा देते हैं मुझे मालूम है। जमाने के इमाम को पुरसा देना है, वो जो खून के आंसू रो रहा है ना, वो आपकी जानिब देख रहा है। इस आलम गुर्बत में किस तरीके से सैयदा के लाल को पुरसा ये देते हैं। अली लोग कहते हैं कि जनाब तवा ने इस वक्त घर में बुलाया जनाब मुस्लिम को, अंदर आए, एक मर्तबा हाथों को जोड़ के कहा आका खाना लेके आते। कहा मोमिना इस वक्त खाने के मुझे मुझे रात याद इलाही में मसरूफ होना है। तो हुजरा बताते थे परवरदिगार से कुछ रात और याद करते कैसे इबादत में मशगूल हो गए। बचत मैं तो बड़ी तेजी के साथ मंजिलों से गुजर रहा हूँ। अजीजों कहते इबादत में मशगूल हुए। थोड़ी देर के बाद सुबह की शहर में नमूदार हो रही थी। इसका बेटा लईम जो कि मुहिब्बे अहले बैत भी था, घर में दाखिल हुआ। एक मर्तबा मोमिना ने देखा, कहा रात भर तू कहाँ था? करती रही, तू कहाँ था? कहा तुम्हें नहीं मालूम कि हाकिम वक्त ने ऐलान किया है कि जो मुस्लिम की खबर देगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। कहा मुस्लिम की खबर? मुझे किसने कहा कि
مسلم کی خبر دے رہا ہے، کہا کہ میں وقت کا اعلان ہے، بڑے انعام کی بات ہے، مگر ماں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے گھر کے اندر ہے، کیونکہ کچھ عبادت الہی میں مصروف کچھ آواز آ رہی ہے۔ بس جیسے ہی مومنہ نے یہ محسوس کیا، کہا سب کچھ کرنا لیکن میرے آقا کی خبر نہ دینا۔ کہتے نہیں، نے جا کے خبر دے دی۔ اب ابن زیاد نے لشکر بھیجا، پہلی مرتبہ میں اس نے 200 سپاہی بھیجے تھے، لیکن جب 200 سپاہی قابو نہ پا سکے تو اس نے لکھ کے بھیجا اس کمانڈر نے کہ آخر یہ 200 سپاہی تم نے کیوں دے رہے؟ تم نے کسی بنی مکان سے مقابلے، یہ بنی ہاشم کا شہر ہے، یہ قابو میں نہیں آ رہا، کہتے 600 کا رسالہ اور بھیجا ہوئے۔ اس کے بعد بھی جناب مسلم قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے عباس تم نے ہمارا حملہ نہ دیکھا، علی اکبر تم نے ہمارا حملہ نہ دیکھا۔ ارے میں کہوں گا کربلا لیکن داد دینے کے لیے حسین موجود تھے، عباس موجود تھے، مسلم کی کوئی داد دینے کے لیے جب دیکھا اس نے کہ کسی طریقے سے جناب مسلم قابو میں نہیں آ رہے، کسی سپاہی نے پڑھ کے کہا وہی اختیار کرو جو ان کے ساتھ ہمیشہ کیا گیا، دھوکے سے مارو، دھوکے سے مارو، جیسے ہی کہا دھوکے سے مارو، خسو خاشاک اکٹھا کیے گئے، ایک گڈھے کے قریب لے جا کے جناب مسلم کو گھیر کے ٹھہرایا گیا۔ اچانک جناب مسلم اس گڈھے کے اندر بیٹھے تھے۔ اب میں اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس وقت صورتحال کیا رہی ہوگی، لیکن تاریخ کہتی ہے جناب مسلم کا کوئی قریب جانے کے لیے تیار، عالم غربت میں آپ بھی شہید ہو گئے، چاروں طرف سے نیزوں کا وار، زمین پر جناب مسلم کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کرنے کے بعد دربار میں لے کے پہنچے۔ ابن زیاد نے جب دیکھی کیفیت، پہلی مرتبہ قید بند کی صحبتوں، یہ کوفہ ہے، کوفہ وہ کوفہ جس میں دارالامارہ، دارالخلافہ، مولا کائنات کوفہ، حالانکہ ایک لفظ مشہور ہو گیا عربی میں مثل بنا دی لوگوں نے کوفی لا یوفی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شہدائے کربلا میں بیشتر نام کوفے سے ہیں، بیشتر نام کوفے سے ہیں، چاہنے والوں سے بھرا تھا کوفہ، ایسا بھی نہیں ہے کہ چاہنے والے نہیں تھے، لیکن حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ جیسے ہی دربار میں پہنچے جناب مسلم، کسی نے پڑھ کے کہا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ روب اتنا تھا جی، روب اتنا تھا، زخمی ہے جناب مسلم، کہتے ہیں مالی امیر سوال حسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں، اور یہ بھرے دربار میں جناب مسلم نے کہا میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد جناب مسلم نے کہا مجھے بس اتنی اجازت دے دیں کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا۔ دارالامارہ پر لے کے گئے، آخری مرتبہ جناب مسلم نے سجدے میں سر رکھا، اور اس کے بعد جب نماز تمام کی تو ایک مرتبہ جو سنت آپ ادا کرتے ہیں نا، یہ جناب مسلم کی سنت ہے، ہر مجلس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں نا، رخ روضہ حسین کا کرتے ہیں، جناب مسلم نے بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ مسلم کا سلام حسین خیمے میں سر جھکائے ہوئے، زینب نے پہچان لیا کہ کیا کیفیت ہو رہی ہے، کیونکہ بھائی کو جناب زینب سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ کہا بھیا آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آخر واجرہ کیا؟ کہا زینب، اے زینب، لگتے جگر جناب مسلم کو بلایا، بٹھایا،
बिठाने के बाद जो एक तरीका था अहले बैत के घराने का, वैसे सर पे हाथ फेरना शुरू किया जैसे यतीमों के सर पे हाथ। अहले बैत के घराने की पली हुई बच्ची थी, बाबू जान आप तो ऐसे हाथ सर पर रख रहे हैं जैसे यतीम। अरे मेरे बाबा की तो खैर है, अरे मैं कहूँगा आका, अरे मुस्लिम की यतीमा आपके हाथ नसीब हो गए, अरे काश सकीना को कोई करबला, लेकिन तमाचों के निशान पुष्ट पर। मजलूम करबला की मजलूमियत का वास्ता, जनाब मुस्लिम की उस मजलूमियत का वास्ता जो आलम गुरबत में थी। आलम गुरबत में अगर कोई मोमिन इस वक्त परेशान हाल है, उसकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो मरीज और अलील मोमिन मोमिनात हम सबको शिफाए कामिल वाजिल इलाज फरमा। या अल्लाह हम सबको ये तौफीक अता फरमा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र सरकार सीरत शुहदा कर सकें। या अल्लाह जहाँ कहीं भी मोमिन आबाद हैं उन सबके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हमारे पुरसे को बारगाह हज़रत हुज्जत मक़बूलियत का शरफ इनायत फरमा। उनके ज़हूर में अब ताजील फरमा दे और हम सबको सरकार के नाज़रीन में शुमार होने की तौफीक फरमा। मातम